آج میٹھی چیز پر اللہ کے نام یا ودودو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہتا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دست ہیں، رزق کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، نوکری کے لیے پڑھیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ ایسا کامل وظیفہ ہے، ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ جسے اگر کوئی بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر کروڑوں کا مالک ہو جاتا ہے، کیونکہ چونٹیاں اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جن کی دعا اللہ نے آج تک رد نہیں کی، اور یہ چونٹی، یہ کیڑے مکوڑے ایسی مخلوق ہیں کہ جب یہ کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ اس شخص کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، اس شخص کو کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ آج اگر کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید میں جائز محبت کی اجازت ہے۔ اگر آپ بھی کسی سے جائز محبت کرتے ہیں، آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کی لو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو میٹھی چیز پر پڑھ کر کھلانے کی دیر ہے۔ وہ شخص اتنا تڑپ اٹھے گا، آپ سے اتنی محبت کرے گا کہ اکثر اوقات جو رشتہ دار، بہن بھائی، تایا، ماما، چاچا، پھوپھی، کوئی بھی رکاوٹ بنتا ہے، کوئی بھی آپ کے سامنے پہاڑ بن جاتا ہے، آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک میٹھی چیز پر یا ودودو کا یہ کامل وظیفہ، شرط یہ ہے کہ آپ نے شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ وہ بندہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے گھر والوں سے بھی لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، سینہ تان کر آپ کی محبت کا اظہار کرے گا۔ اللہ والو، اللہ کے حضور جو شخص مانگتا ہے یا ودودو کا مطلب ہی محبت پیدا کرنا ہے، دوستی کو مضبوط کرنا ہے، رشتوں کی ناچاکیوں کو ختم کرنا ہے، کاروبار میں رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے۔ لیکن لوگ کیا بتاتے ہیں کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودودو پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن کامل وظیفے کی کوئی ترتیب ہوتی ہے، کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے جس طرح پڑھنے سے آپ کے کام سنور جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، آپ کے گھر میں آسانیاں آ جاتی ہیں، آپ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ آج جو کامل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ کسی بھی میٹھی چیز پر پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ گھر میں موجود چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، گھر میں کوئی میٹھی چیز کھیر کا استعمال کر سکتے ہیں، حلوے کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی کیک یا رس موجود ہے، کوئی بھی میٹھی چیز موجود ہے تو آپ اس پر بآسانی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس میٹھی چیز پر یہ وظیفہ کرنا ہے جو چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، حشرات آسانی سے کھا سکیں۔ اب وہ میٹھی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کسی بھی میٹھی چیز پر اللہ کا یہ نام یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، یہ ایک کامل وظیفہ ہے۔ یہ چونٹیوں کا عمل آج تک بہت سے اللہ والے کرتے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے یار کرتے ہیں، اور آج تک اگر کوئی غربت کا مارا ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کسی کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، اگر کسی کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کے باوجود کسی طرف سے کوئی بھی آسانی نظر نہیں آتی، آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، ایک بار میٹھی چیز پر اللہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج مجھے در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ اگر آپ کے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ اللہ سے سفارش کروانا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے،
نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے تو میٹھی چیز پر اللہ کا یہ نام پڑے۔ آپ نے آج تک غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے بہت سے اعمال کیے، ایک بار اس کامل وظیفے کو کریں۔ بتائے گئے طریقے سے کرنا شرط ہے، کیونکہ اللہ والوں کے اعمال ہے اور اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنے والا چند منٹوں یا گھنٹوں نہیں، چند سیکنڈ کے اندر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کبھی کوئی رشتہ دار آپ کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کے رشتے میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کی کوئی تائی، مامی، چاچی، پھوپھی، کوئی نہ کوئی مصیبت بن جاتا ہے۔ آپ میٹھی چیز پر اللہ کا یہ نام پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کا ہو جانا چاہیے تو نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن ہے جسے آپ اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، کسی کے دشمن کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی پر قابو پانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، نافرمان بگڑے شوہر کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں، میٹھی چیز پر اللہ کا یہ نام یا ودود پڑھنے کے بعد محبوب آپ کے قدموں والی بات سچ ہو جائے گی۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی ہیں، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، بگڑے رشتے طلاق کی نوبت سے بچ جاتے ہیں جب میٹھی چیز پر یا ودود کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے شوہر کی تصویر، اپنے شوہر کو تصور میں رکھ کر میٹھی چیز پر یا ودود پڑھنے کی دیر ہے، شوہر آپ کو خود آ کر لے کر جائے گا۔ جو شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی توجہ نہیں کرتا، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اسی طرح نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں۔ اولاد شرابی ہے، زانی ہے، راستے سے بھٹک چکی ہے، میٹھی چیز پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر کی تمام پریشانیاں ختم۔ اس عمل کے ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، آپ کی ہر طرح کی بے شمار مصیبتیں ختم، پریشانیاں ختم، تنگ دستیاں ختم اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کی تصویر ہے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے تصویر نہیں تو موبائل پر کھول لیں، نہیں تو آپ اس شخص کو تصور میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر کسی بھی میٹھی چیز کو لے لینا ہے۔ آپ کے گھر میں کیک موجود ہے تو کیک لے لیں، رس موجود ہے تو رس لے لیں، چینی موجود ہے تو چینی لے لیں، حلوہ پکا ہوا ہے تو حلوہ لے لیں، یعنی کوئی بھی میٹھی چیز لے کر آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے میٹھی چیز کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ جس شخص کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر رکھ لیں، موبائل میں تصویر کھول لیں۔ اگر تصویر موجود نہیں تو آپ تصور میں اس شخص کو رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے فکر و فاقے کے خاتمے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر میٹھی چیز کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے
آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھنا ہے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، میٹھی چیز کو بتائے گئے طریقے سے، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا وظیفہ ہے، اس کو بتائے گئے طریقے سے شروع سے لے کر آخر تک کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب میٹھی چیز کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں، جس کا جو مقصد ہے اپنے الفاظ میں اچھے طریقے سے بتا چکا ہوں کہ نیت کیسے کرنی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تصویر یا اسے اپنے تصور میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ جس انسان کی تصویر پر یہ عمل کریں گے، اللہ اس کو آپ کے قدموں میں لا کر کھڑا کرے گا۔ وہ جتنا بھی طاقتور دشمن ہے، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، وہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، اور اللہ یا ودودو پڑھنے سے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ وہ آپ کی محبت کی خاطر ماں باپ، رشتہ دار، دوست، احباب سب سے لڑ جائے گا، دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ عمل اتنی طاقتور محبت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو روزگار چاہتا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اولاد کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لے، گھر سے نحوستیں، لڑائی جھگڑے اور گھریلو ناچاکیاں ختم کروانے کے لیے پڑھ لیں۔ یعنی کہ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، رب کعبہ کی قسم وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف یقین کے سامنے پڑھنے کی دیر ہے۔ اپنے الفاظ پہ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ والو، اپنے مقصد کو دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں یا ربنا پڑھ کر رب کو راضی کریں، رب کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کریں۔ یا ربنا پڑھنے سے انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کا دوست ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سے جو مانگا جاتا ہے، جتنا مانگا جاتا ہے، جیسا مانگا جاتا ہے، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ کامل وظیفے کا وہ حصہ ہے جو کامیابی کی بنیاد ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھنے سے جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کی ذات آپ کی طرف توجہ مرکوز فرما لے گی کہ کون مجھے یا ربنا کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ کی ذات جب آپ کے قریب ہو جائے گی، پھر اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ پھر اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا لو، پھر اللہ سے اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات پا لو گے۔ آپ نے یا ربنا 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 یا ربنا، آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا۔ آپ کا جسم ہلکا اور آپ کے دل کو ایک سکون محسوس ہوگا کہ اللہ آپ کے قریب ہے، پھر اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ یہ کامل وظیفہ ہے، یہ سینے کے وہ راز ہیں جو آج تک کوئی نہیں بتاتا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج میری ویڈیو کو دیکھ کر بہت سے لوگ کاپی کریں گے، لیکن انشاءاللہ میں اجازت کے ساتھ یہ عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے اجازت ہے تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔
آپ نے یا ربانہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب توجہ کے ساتھ یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ اب یا ودودو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں جو کچھ آتا چلا جائے گا، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتی چلی جائے گی۔ یہ رب سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ یا ودودو پڑھتے ہیں تو آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ والے یا ربانہ پڑھ کر پہلے رب کو راضی کرتے، رب کے قریب ہوتے، پھر یا ودودو پڑھ کر اللہ سے جو مانگتے اللہ حاجت کو پوری کرتا۔ آج آپ نے بھی یا ربانہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اس کامل وظیفے میں یا ودودو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھنا صرف 100 بار ہے۔ 100 کا مطلب ہے 100 بار پڑھیں۔ بعض اوقات انسان غلط فہمی میں لاپرواہی سے ایک کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ پڑھیں، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ آپ نے گن کر 100 بار یا ودودو پڑھنا ہے، اور یا ودودو کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ جب آپ یا ودودو پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا ودودو پڑھ کر یاد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس بندے کی ہر حاجت پوری فرماؤ۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر مشکل پریشانی سے نجات عطا فرماؤ۔ اللہ والو، آپ نے یا ودودو پڑھتے ہوئے اگر تو کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، نافرمان، ضدی اولاد، شوہر ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ آپ کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر تو اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر، نہیں تو موبائل میں اس کی تصویر کھول کر یا ودودو کی ایک تسبیح 100 بار پڑھتے دوران اس تصویر پر دیکھتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ جس تصویر پر دیکھ کر یا ودودو 100 بار پڑھ لیں گے، وہ شخص آپ کے قدموں میں ہوگا۔ سخت سے سخت دل نرم ہو جائے گا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ، کوئی تایا، ماما، چاچا، پھپھی آپ کے کسی کام میں، رشتے میں، کامیابی میں خلل پیدا کرتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ ہر بات پر آپ کی بات مانی جائے گی۔ اللہ والو، اگر تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس شخص کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب یا ودودو کو 100 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران رزق، دولت، شہرت کے لیے بھی نیت لازمی کرنی ہے۔ یا ودودو کو ایک تسبیح پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں نے پڑھا ہے، جس طریقے سے پڑھا ہے اسی طریقے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ سینے کا وہ راز ہے، آج تک آپ کو میٹھی چیز پر، چونٹیوں کو کھلانے پر بہت سے اعمال نظر آئیں گے، لیکن یہ 3 اعمال جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے، یہ آج تک نہ ہی کسی نے بتائے ہیں، نہ کوئی بتائے گا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے یہ اعمال آپ کے حوالے کیے، میں نے اللہ والوں کے راز آپ کے حوالے کیے، اجازت کے ساتھ حوالے کیے۔ آپ نے اس عمل کو کرتے ساتھ ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ کو کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ نے آخر میں یا ودودو کو 100 بار پڑھ کر میٹھی چیز پر پھونک مارنے کے بعد، تصویر پر پھونک مارنے کے بعد، تصور میں اس شخص کو رکھنے کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جسے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ
اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو ایک جانتا ہے، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی بھی تنگ دستی میں، کسی بھی بیماری میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ وحدانیت کا ذکر کرنے والے پر محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 11 بار پڑھنے سے تقریباً 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ جب اتنی نیکیاں آپ کے پلڑے میں آ جائیں گی تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ آج سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کے رزق کی بندشیں دور، آپ کے قرض سے مکمل نجات۔ قرض کروڑوں کا ہے، یہ نہ سوچنا کہ کیسے اترے گا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، صرف یہ عمل کرو، یقین کے ساتھ کرو۔ اس کامل وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کرو، اللہ شام سے پہلے اتنی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس طریقے سے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ نیت مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر ثواب عطا فرمائے گا، خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے یہ وظیفہ یہاں تک بتائے گئے طریقے سے مکمل کرنے کے بعد میٹھی چیز، چینی ہے، کیک ہے، حلوہ ہے، کھیر ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہے، اس پر پھونک مارنے کے بعد اگر تو آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو میٹھی چیز کا کچھ حصہ آپ اس شخص کو کھلا دیں جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کسی بھی طریقے سے کھلا سکتے ہیں، اور باقی کا حصہ آپ نے کسی درخت کے سائے میں اپنی چھت پر وہاں ڈالنا ہے جہاں کیڑے مکوڑے حشرات کھا جائیں۔ اگر آپ رزق کے لیے، قرض کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو جنات سے حفاظت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے میٹھی چیز، پوری کی پوری میٹھی چیز، کیک ہے، چینی ہے، جتنی بھی آپ نے میٹھی چیز لے کر یہ عمل کیا ہے، ساری کی ساری میٹھی چیز درخت کے نیچے یا اپنی چھت پر کسی کھلی جگہ پر پھیلا دینی ہے جہاں چرند پرند حشرات، کیڑے مکوڑے اس چینی کو کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق اس میٹھی چیز کو کھانا شروع کر، یہ چونٹیاں اللہ کا شکر کریں گی اور آپ کے لیے دعائیں کریں گی کہ اے اللہ، اس بندے نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا، تیری مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا، تو بھی اس بندے کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، اس بندے کی خواہشوں کو پورا فرما، اس بندے کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ایک ایک چونٹی آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گی، ایک ایک چونٹی آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ اور اللہ کی مخلوق چونٹی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ ایسی دعا کرتی ہیں کہ انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کا نصیب کھل جاتا ہے، انسان کی رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج کسی بھی میٹھی چیز پر یہ کامل وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، حتیٰ کہ پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا طاقتور وظیفہ کہ بیٹھے بیٹھے ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کامل وظیفے کو جو بندہ اپنی منمانی سے کرے گا، اس سے بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، ایک ایک نقطہ بتائے گئے طریقے سے کرے گا، وہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے سینے کا راز بتایا ہے، کوئی عمل بتایا ہے۔